بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ نیوز ٹو یو دیکھ رہے ہیں۔ گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے اور ڈیالہ جیل کا جو پورا ایک نیٹ ورک تھا ٹوٹ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کس طرح جو بیرون ملک عناصر تھے، غیر ملکی میڈیا تھا، اس کو کیسے استعمال کیا جاتا تھا، وہ ساری چیزیں بھی کھل کر جو ہے وہ سامنے آ گئی ہیں۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر جو نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار، وہ بھی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے ڈسے ہوئے نکلے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ فیض حمید نے مجھ سے معافی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ معافی مانگی تھی، اور فیض حمید کی گرفتاری معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ چلے اسی سے آغاز کر لیتے ہیں۔ آج پارلیمنٹ ہاؤس میں نماز جمعہ کے بعد میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کی۔ کیمرے پہ آنا وہ کم ہی پسند کرتے ہیں آج کل، کوئی وجہ نہیں اس کی معلوم۔ تو ان سے سوال جواب ہوا، تو ان سے جب پوچھا گیا کہ ڈار صاحب، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید گرفتار ہو گئے ہیں، کیا کہیں گے، آپ کا رد عمل کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ بھائی میں تو خود فیض حمید کا ڈسا ہوا ہوں، بلکہ متاثرین فیض میں شامل ہوں، اور مجھے تو یقین ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں اس طرح کی گرفتاری بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ اسحاق ڈار جو ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض ہیں، ان کو گرفتار جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ان کی گرفتاری کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بھی انکشاف کیا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے میرے ساتھ بھی زیادتیاں کی، کیسز، جھوٹے الزامات، لیکن انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال اکتوبر میں فیض نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی، معذرت کر لی تھی، اور میں نے ان کو پھر کیا کہنا تھا بہرحال، لیکن متاثرین فیض میں وہ بھی شامل ہیں۔ گندی انہوں نے کہا جی سیاست بہت زیادہ گند آ گیا ہے، برائی آ گئی ہے، تو ان چیزوں سے سیاست کو پاک ہونا چاہیے، اور یہ جو حکومتیں بنانا اور گرانا، یہ نہیں سلسلہ جو ہے وہ، یہ پارلیمنٹ کا کام، عوام کا کام ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو 2011 میں یہ ایک چیپٹر عمران خان کا کھولا گیا، اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اس چیپٹر کے روح رواں تھے۔ 2014 میں پھر دھرنا ہوا، اس کے پیچھے بھی یہ لوگ تھے، تو لیکن اب یہ 10-12 سال بعد یہ چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہو گیا ہے، لیکن چیزیں نکل رہی ہیں، مسلسل ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ آج وہ جو پورا ایک گینگ ہے، نیٹ ورک ہے، جہاں جہاں سے بھی صولت کار ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سابق آئی جی جیل خانہ جات شاہد سلیم بیگ کو بھی لاہور سے جو آئی جی ہاؤس ہے وہاں سے ان کو حساس اداروں نے مبینہ طور پر حراست میں لیا ہے۔ حالانکہ شاہد سلیم جو بیگ ہیں، یہ عمران خان کے جیل جانے سے پہلے ہی ریٹائر ہو چکے تھے اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد، تو یہ ریٹائر ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا جو لوگ، وہ جو ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ اکرم اور باقی جو اسسٹنٹ پکڑے گئے ہیں، 4-5 لوگ ہیں، ان کے جو موبائلوں سے جو ڈیٹا نکلا، اس کی بنیاد پر یہ ان کو حراست میں لیا گیا، اور یہ بھی الزام ان کے اوپر بھی یہ بھی ہے کہ یہ بھی جو عمران خان ہیں ان کی سہولت کاری کا کام جو تھے وہ کر رہے تھے، اور ان کے حوالے سے بھی جو تفتیش ہے وہ اب شروع کر دی گئی۔ یہ بہت بڑا ایک ہے، لیکن کس لیول کی تھی، کس طرح کی سہولت کاری تھی، اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل اکرم کے ساتھ ان کے کیا روابط تھے، عمران خان کو کیا سہولیات دی جا رہی تھی، وہ تو چیزیں ظاہر ہے جب انویسٹیگیشن سامنے آئے گی تو چیزیں کھل کر جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی۔ لیکن جو احتساب کا بے رحم کلہاڑا ہے،
وہ جاری ہے، چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے، اور فوج جو ہے وہ اپنی ایک فوجی قیادت، بلکہ آرمی چیف جو ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں، وہ اپنی جو فوج کا ایک مقام ہے، ایک رتبہ ہے، لوگوں کے دلوں میں ایک جو احترام ہے، محبت ہے، عزت ہے، اس کو وہ بحال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور اس کے تنقید کی بڑی وجہ یہ تحریک انصاف ہے، جس نے بیڑا غرق کر دیا اداروں کا، تباہی کر دی اپنی ذات کے لیے۔ اور اسی وجہ سے میں نے کہا کہ اپنی ذات کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا، اور ایسی تیسی کر کے رکھ دی پورے سسٹم کی، اداروں کی، آئینی اداروں کی۔ یعنی کہ خان صاحب اگر خود اقتدار میں نہیں ہیں تو بے شک ملک ڈوب جائے، تباہ ہو جائے۔ خود سری لنکا بننے کی باتیں کرتا تھا، بنگلہ دیش بننے کی باتیں کرتا تھا۔ یہ ریکارڈ پہ ہے یہ ساری چیزیں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ جو اڈیالہ جیل کے جو وارڈن، دو اور وہ بھی حراست میں لیے گئے ہیں، اردلی ہیں وہ بھی پکڑے گئے ہیں۔ یہ ایک پورا نیٹ ورک تھا جو سہولیات فراہم کر رہا تھا، وی وی آئی پی سہولیات اس کو حاصل تھیں۔ عمران خان کو فون تک کرتا تھا، بیرون ملک کالز ہوتی تھی۔ اپنی بات کو آگے بڑھائیں تو یہ جو رؤوف حسن ہیں، تحریک انصاف کے ترجمان، سیکرٹری انفارمیشن، ان کا جو کچا چٹھا ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ ایک مشہور زمانہ میڈیا ہاؤس ہے انٹرسیپٹ، کے اخبار بھی ہیں، ویب سائٹس بھی ہیں زیادہ تر، اس کا جو ایک صحافی ہے رائن گرم، اس کے ساتھ اس کے رابطے ثابت ہوئے، اور اسی رائن گرم نے سائفر کیس بھی لیک کیا، دستاویزات بھی لیک کی۔ اسی رائن گرم نے رؤوف حسن کے کہنے پر اور عمران خان کے کہنے پر آرٹیکلز لکھے انٹرنیشنل اخبارات میں، اس کی اونرشپ لی۔ وہ سارا ریکارڈ ہے، پیغامات کا تبادلہ ہوتا رہا، وہ سارا ریکارڈ ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں، یہ آپ دیکھ بھی لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ باقاعدہ واٹس ایپ کے ذریعے کالز ہوتی تھی، میسیجز جاتے تھے، وہ سارا آپ دیکھ لیں، یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے۔ پھر جب انتخابات ہو گئے تو اس نے امریکی حکومت سے مطالبہ اسی رائن گرم نے کیا کہ پاکستان میں جو حکومت آئی ہے اس کو تسلیم نہ کیا جائے، وہ جعلی حکومت ہے، دھاندلی ہوئی ہے۔ پھر عمران خان کی رہائی، ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا، فوج کے اور فوجی قیادت کے خلاف پروپیگنڈا، وہ یہ شخص کرتا رہا۔ پیچھے کون تھا؟ رؤوف حسن۔ اور یہ مختلف قسم کے انٹرویوز، وہ رؤوف حسن عمران خان سے ملتا، وہ اس کو بتاتا، وہ آگے جا کے اس کو پاس آن کر دیتا، وہ عمران خان کے نام سے انٹرویو چھپ جاتی، سارے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف۔ پوری ایک کمپین، ایک سیریز جو تھی وہ چلائی گئی، اور اس کا مرکزی کردار یہ رؤوف حسن تھا۔ یہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ ان کا جو سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ تھا تحریک انصاف کا، جہاں پہ چھاپا پڑا G8 میں، جہاں سے کمپیوٹر دیگر آلات تحویل میں لیے گئے، جب ان کا فورینزک ہوا، رابطے نکلے باہر، وہ تو جتنے لوگ پکڑے گئے تھے وہاں پہ جو سٹاف کے، ان سب نے بتا دیا۔ تو وہ بھی عجیب و غریب انکشاف، یورپ تک انسانی حقوق کی تنظیمیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشن، پتہ نہیں کہاں سے، وہ سارا ان کو فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، چیف جسٹس کے خلاف، ہر چیز وہاں پہ پہنچی، وہ آ گئی ہے، تحویل میں ہے، کافی ہے ان لوگوں کے خلاف، تو کیس مضبوط ہے۔ بھی آپ میڈیا کو استعمال کریں، اپنا موقف دیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ میڈیا سے غیر ملک، خاص طور پر پھر غیر ملکی میڈیا کو آپ فیڈ کریں، اور پھر ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کریں، ان کی شخصیات، ان کے سربراہوں کے خلاف، آئینی اداروں کے خلاف، اپنے ہی ملک کے ساتھ دشمنی کریں، وہ سارا ریکارڈڈ ہے، آگے چیزیں ساری۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ رکنے والا نہیں ہے، آگے بڑھ رہا ہے، تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ نتائج جو ہیں خطرناک ہو گئے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سارا ڈرامہ رچایا تھا۔ کچھ سویلینز ہیں، ان کی اور بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں،
کچھ یہ سابق فوجی افسران ہیں، پورا میں نے کہا نا کہ نیٹ ورک، پورا ایک گینگ، جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ چیزیں اب لپیٹی جا رہی ہیں۔ کسی کا کورٹ مارشل ہوگا، کسی کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلے گا، کسی کا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چل رہا ہے، کسی کا کسی جگہ پہ چل رہا ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ونس فار آل یہ احتساب کا جو کلاڑا چل رہا ہے اس کو مکمل بھی کیا جائے، اس کو جو ہے وہ انجام تک بھی پہنچایا جائے، اور جنہوں نے اس ملک کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ کھلواڑ کیا، ان کے لیے کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے، ان کے لیے کسی قسم کا کوئی نرم رویہ اب نہیں ہے۔ یہ بڑا سخت فیصلہ کیا ہے آرمی چیف نے، جنرل عاصم منیر کا، یہ بڑا سخت فیصلہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے لیکن جب انہوں نے فیصلہ لے لیا اس کے اوپر ڈٹ گئے، اور انہوں نے جو اقدامات اٹھانے شروع کیے ہیں فوج کے اندر احتساب کے حوالے سے، اس کو اب تو مخالفین بھی اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، اس کو سراہ رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کو دیکھیں کہ بڑے بڑے انکشافات ہوں گے، اور بھی گرفتاریوں کے امکانات جو ہیں وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔